اگر آپ بزرگان دین کی اولیاء اللہ کی عارفانہ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم میرے بھائی، میرے بہنوں، آپ سب کو اس عاجز کا سلام قبول ہو۔ عارفانہ گفتگو کے حوالے سے ہمارے پیر و مرشد، ہمارے روحانی رہبر نے بہت ساری چیزیں فرمائی، ان میں سے کچھ چیزیں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ معرفت دو اقسام کی ہوتی ہے، ایک معرفت تعارف، دوسری معرفت تعریف۔ معرفت تعارف جو ہوتا ہے اس میں اللہ جل شانہ کو انسان اپنا دوست بناتا ہے، اس کو معرفت تعارف کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ہے معرفت تعریف، جس میں اللہ جل شانہ بندے کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تو اب آپ پہ میسر ہے کہ کس قسم کی معرفت جو ہے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرفت تعارف یا معرفت تعریف۔ آپ فرماتے کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذکر ذاکر میں اور ذاکر مذکور میں فنا ہو جائے، ذکر ذاکر میں اور ذاکر مذکور میں فنا ہو جائے، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الہام جو ہے وہ جو ذکر کرتے ہیں جن کو ذاکر کہا جاتا ہے، ذکر کرنے والوں کو ذاکر کہا جاتا ہے۔ تو جو ذکر کرنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں اور راہ سلوک میں تیز ہیں، مطلب پیش قدمی کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، تو ان کے قلب پہ الہام ہوتا ہے۔ آپ فرماتے کہ بہشت کی طلب کرنے والے بہشت طلب کرتے رہتے اور دوزخ میں جانے والے دوزخ میں اپنی جگہ بناتے رہتے ہیں، اور واصلی فقیر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل شانہ کی طلب رکھتا ہے۔ آپ فرماتے کہ قلب جو ہے وہ اللہ پاک جل شانہ کا تخت گاہ ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل شانہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو قلب ہے وہ اللہ پاک جل شانہ کا آئینہ ہے۔ آپ فرماتے کہ جو سانس ہم لیتے ہیں اس کو دم کہا جاتا ہے۔ یہ جو دم ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، ایک امانت ملی ہوئی ہے، اور جس نے یہ دم اللہ جل شانہ کے راہ میں خرچ کیا تو اس کو بڑی بادشاہی میں سے، بڑے شاہی خزانے میں سے بادشاہی عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر بھول جانا ہے، اور جس نے اپنے رب کا ذکر بھلا دیا اس پہ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے کہ جو دم کا ذکر کرتا ہے، جو دم کا ذکر کرتا ہے، دم سے مراد یہ کہ سانس کے ساتھ ذکر کو چلاتا ہے۔ سانس کو ہم اوپر لیتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں اللہ، اور جب سانس کو ہم نیچے چھوڑتے ہیں تو تصور کرتے ہیں ہو، اللہ ہو۔ یہ دم کے ساتھ، سانس کے ساتھ یہ ذکر چلتا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ جس نے جو دم کا ذکر کما لیا تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ایسا قریبی ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ آپ فرماتے جو نمازی، عابد یا زاہد زہد کر کے اور زہد کرنے کے بعد کسی پہ طنز کرتا ہے، طنز کے نشتر چلاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ساری عبادت کو ختم کر دیتا ہے، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں رہتی۔ آپ فرماتے کہ جو شخص اپنے کسی دوست کے زخم یا کسی درد کو اپنے مشاہدے میں نہیں لے کے آتا تو وہ صادق نہیں ہے۔ جیسا مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کیا تو ان کے جمال میں اپنے درد اور زخم کو فراموش کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا۔ آپ فرماتے کہ 100 بھوکے بھیڑیے جو ہیں بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا شیطان ایک ساتھ میں انسان کا نقصان کرتا ہے، مگر شیطان اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ایک ساتھ میں انسان کا اپنا نفس نقصان دیتا ہے۔ آپ فرماتے کہ ذکر کی دو اقسام ہیں، خفی جو ذکر ہے وہ دل میں کیا جاتا ہے، زبان اس میں خاموش ہوتی ہے۔ اب اس ذکر کو یا اس ذکر کی جو قدر ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ کرامین کاتبین بھی اس کو لکھنے سے قاصر ہیں۔ اور جو جہری ذکر ہے، عارف یا طالب
جب وہ جہری ذکر کرتا ہے، بآواز بلند ذکر کرتا ہے، تو وہ ذکر دوسروں کو بھی فیض دیتا رہتا ہے، ان کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اور فقیر کی آنکھوں میں آنسو کا پانی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات آپ ان سے کریں گے یا کوئی بات ان سے کی جائے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اس عارفانہ جو گفتگو ہے اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اگلے حصے میں مزید انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں ہم اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد کی باتیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو بار بار سنیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، سود مند ہوں گی، اور جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، جو اس رستے کے قائل ہیں، جو اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے یہ رہنمائی کا سبب بنے گا۔ ان کو صرف سننا نہیں ہے، ان کو ذہن نشین بھی کرنا ہے اور ان کو اپنے مشاہدے میں بھی لے کے آنا ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔